اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پچھلے لیکچر میں بیٹے ہم لوگوں نے سبق اردو ادب میں عید الفطر جو کہ ڈاکٹر وحید قریشی کا تحریر کردہ ہے، اس کے پہلے صفحہ کی ہم لوگوں نے ریڈنگ کر لی تھی اور اس کے اندر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی اور اہم تراکیب کو حل کر لیا تھا۔ آئیے وہیں سے ریڈنگ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ اگلے سبق کو مکمل کیا جا سکے۔ جی بیٹے، سبق ہے اردو ادب میں عید الفطر، صفحہ نمبر ہے 42 اس صفحے کی سیکنڈ لاسٹ لائن سے ہم لوگ ریڈنگ شروع کریں گے۔ اور سیکنڈ لاسٹ لائن، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں۔ کیا کہا جا رہا جی؟ کہ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ عید الفطر کے بیٹے موضوع کا ذکر ہو رہا تھا کہ اردو ادب میں عید الفطر کے موضوع کو کہاں کہاں کس کس انداز میں استعمال کیا گیا، نثر میں بھی شعر و شاعری میں بھی۔ تو ابتدائی حصے میں بیٹے شعر و شاعری کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا کہ شروع میں یہ بات ذکر کی گئی تھی سبق کے بالکل ابتدا میں کہ غزل کے اندر عید کے چاند کو موضوع بنایا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پھر ذکر کیا گیا کہ اس کے بعد اس کے موضوع کو نظموں کے اندر بھی ذکر کیا جانا شروع ہو گیا، اور جس وقت نظموں کے اندر ذکر کیا جانا شروع ہوا تو اس نظم ایسے موضوع میں کئی باریکیاں جو ہیں وہ پیدا ہو گئیں، اس کی کئی شاخیں نکل آئیں، کئی باریکیاں اس میں پیدا ہو گئیں۔ اب یہاں سے بیٹے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے جی کہ اسی عید الفطر کے موضوع کو ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں تو ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے جی کہ خواجہ حسن نظامی نے نثر کے اندر یہ دلی کی بربادی کے جو نوحے تھے وہ تحریر کیے تھے۔ نوحہ بیٹے کہا جاتا ہے ایسی تحریر کو جس میں افسوس اور رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں افسوس اور رنج و غم کا اظہار کیا جائے تو اس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ تو حسن نظامی نے یہ جس وقت 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد چونکہ مغلیہ خاندان کی مغلیہ سلطنت کا جو اختتام ہو چکا تھا، مغلیہ خاندان جو تھی وہ زوال پذیر ہو چکی تھی، تو اس کے جو شہزادے اور شہزادیاں تھیں وہ بے چارگی کی زندگی گزار رہے تھے، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو خواجہ حسن نظامی نے اس بات پر، اس موضوع پر قلم اٹھایا تو کہ ان شہزادوں اور شہزادیوں کی عید جو تھی وہ بادشاہت کی حالت میں جس وقت ان کے پاس حکومت ہوا کرتی تھی اس وقت ان کی کیسی تھی، اور اسی طرح جس وقت ان سے وہ سلطنت چھن گئی تو اب شہزادے شہزادیوں کی جو عید ہے وہ کیسی بے چارگی کی حالت میں گزرتی ہے، اس بات کا تذکرہ خواجہ حسن نظامی نے اپنی تحریروں میں کیا۔ تو اسی بات کو یہاں پر ڈاکٹر وحید قریشی نے ذکر کیا ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ قسم پرسی بیٹے بے بسی۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے جی؟ دیکھیے، اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نثر کے اندر عید کو موضوع بنایا۔ نثر کے اندر سب سے پہلے عید کو موضوع بنانے والی شخصیت کون سی ہیں؟ سر سید احمد خان۔ مضمون نویسی بھی بیٹے آپ لوگ سر سید کے حالات میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ مضمون نویسی کی جو ابتدا تھی اردو نثر کے اندر، مضمون کی صنف کو جو رواج دیا تھا، مضمون کی صنف کو وہ سر سید احمد خان نے دیا تھا۔ 9th کلاس میں آپ لوگ سبق پڑھ گئے ہیں، سبق کاہلی، ٹھیک ہے جی، جو کہ سر سید احمد خان کا، تو وہاں پر آپ لوگوں نے سر سید کا تعارف پڑھتے ہوئے یہ بات پڑھی ہوگی کہ سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اردو ادب میں مضمون کی صنف کو رواج دیا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔
کہ یہ جو خواجہ حسن نظامی نے سلسلہ شروع کیا ہے اس روایت کا آغاز کس نے کیا تھا؟ سر سید احمد خان نے۔ تو سر سید احمد خان نے کس موضوع پر قلم اٹھایا تھا؟ انہوں نے لکھا تھا مسلمانان ہند کی عید، کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کی عید کیسی ہے۔ کہ ہندوستان کے جو مسلمان تھے کسی دور میں ان کے وہ مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، تو اب مسلمانوں سے حکومت اس وقت چھن گئی، تو اب مسلمانوں کی حکومت جو عید تھی وہ کیسی تھی۔ تو کہا جا رہا ہے جی مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے جی حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد۔ حسن نظامی کے موضوعات میں کون کون سے موضوعات ہیں جی؟ کہا جا رہا ہے جی حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد۔ عظمت رفتہ بیٹے کہا جاتا ہے گزری ہوئی شان و شوکت، کہ جو شان و شوکت مسلمانوں کی دل سے گزر چکی ہے اس کی یاد۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے، عید کو ایک علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ اسی طرح آگے کہا جا رہا ہے جی یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، یہ بھی حسن نظامی کے موضوعات میں سے ہیں کہ ایک یتیم شہزادہ ہے تو اس کی عید کیسی گزرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، کہ ہم غریبوں کی عید تو تمہارا کوچہ ہے، تمہاری گلی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عید گاہ ماں غریباں کوئے تو فارسی زبان کے الفاظ ہیں، عید گاہ ماں غریباں، ہم غریبوں کی عید کوئے تو تمہارا کوچہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں، کہ یہ جو حسن نظامی کے موضوعات ہیں کون کون سے موضوعات ہیں؟ عظمت رفتہ کی یاد، یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، یہ سارے کے سارے دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وابستگی بیٹے کہا جاتا ہے تعلق کو۔ اچھا جی آگے ڈاکٹر وحید قریشی کیا کہتے ہیں جی کہ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے۔ یہ جس وقت نثر پارے تحریر کیے گئے، نثری تحریریں تحریر کی گئیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کے اثرات کہتے ہیں جی ہماری شعری روایات پر بھی پڑے۔ کیسے اثرات پڑے؟ کہتے ہیں جی کہ حالی کی نظم تہنیت عید الفطر، تہنیت بیٹے کہا جاتا ہے مبارکباد کو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ حالی نے ایک نظم تحریر کی تھی تہنیت عید الفطر کے عنوان سے، تو کہا جا رہا ہے جی کہ حالی کی نظم تہنیت عید الفطر جو خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے کچھ اشعار یہاں پر وحید قریشی نے ذکر کیے ہیں، ڈاکٹر وحید قریشی نے ذکر کیے ہیں جی حالی کی اس نظم کے تہنیت عید الفطر کے کچھ اشعار۔ تو کیا کہتے ہیں حالی؟ ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔ ماہ سیام، سیام کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، کہتے ہیں کہ جیسے ہی عید کا ماہ سیام رمضان کا چاند گیا، رمضان کے روزے گئے، ماہ سیام گیا، جیسے ہی عید کا رمضان کا دن مہینہ گیا تو ساتھ ہی کیا ہوا؟ عید کا دن آ گیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کہ یہ چونکہ عید جو ہے وہ خوشی کا دن ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اس دن میں خوش نظر آتا ہے۔ کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے، کہ روزہ دار جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کس بات پر؟ کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا، کہ وہ جو پورا مہینہ ہم لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے تھے، صبر کیا تھا، ٹھیک ہے جی، تو اس صبر کا انعام ہم لوگوں نے بھر پایا، یعنی بھرپور پایا، کہ ہم لوگوں نے اس کا انعام بھرپور پایا کس صورت میں؟ عید کی صورت میں۔ تو اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ان نثر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑتے ہیں۔ حالی کی نظم تہنیت عید الفطر میں خوشی کے جذبے کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے بھی ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، خوشی کی عید کا حق ہر کوئی بجا لایا، کیا ہے شکر خداوند روزہ داروں نے کہ اپنے صبر کا انعام ہم نے بھر پایا۔